خالد بن ولید کو دنیا کا سب سے گریٹ جنرل سمجھا جاتا ہے۔ نپولین، الیگزینڈر دی گریٹ اور جولیس سیزر زندگی میں کوئی نہ کوئی جنگ تو ضرور ہارے ہیں، لیکن خالد بن ولید دنیا کے واحد جنرل ہے جو اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہارے۔ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مانتی ہے، اور جنگ کے دوران خالد بن ولید کی صلاحیت پلاننگ کو آج آکسفورڈ اور ہاگورڈز جیسی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن خالد بن ولید کی جنگوں میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے جو 1400 سال کے بعد بھی پوری دنیا انہیں یاد کرتی ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر کے حکم پر خالد بن ولید دی گریٹ پرجین ایمپائر پر حملہ کر دیا اور صرف 18,000 مسلمانوں کے ساتھ 40,000 کی فوج کو بہت ہی آسانی سے کرش کر دیا، اور جیت کے بعد مسلمان پہلی دفعہ عرب سے باہر نکل کر ایک گلوبل پاور بننے کی طرف جانے لگے، کیونکہ اب مسلمانوں نے عرب سے باہر پرجین ایمپائر کے بہت امپورٹنٹ پروونس کویت کو فتح کر لیا تھا۔ جیسے ہی ایران کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ان کی فوج کو بہت آسانی سے ہرا دیا، انہوں نے ایک نئی 40,000 کی فوج خالد بن ولید کی طرف روانہ کی۔ لیکن خالد بن ولید نے کویت کو فتح کرتے ہی ڈائریکٹلی اپنے جاسوسوں کو پورے علاقے میں پھیلا دیا تھا تاکہ ہر خطرے کا انہیں پہلے سے پتہ چل جائے۔ وہ سب ہر طرف پھیل گئے اور بہت دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ پرجین ایمپائر کی 40,000 کی فوج بہت تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہے، تو خالد بن ولید اپنی ساری فوج کو لے کر اسی فوج کی طرف کویت سے باہر ابواللہ کی طرف جانے لگے، جسے آج کے زمانے میں عراق کہا جاتا ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی 17,000 کی فوج اور دوسری طرف پرجین ایمپائر کی 40,000 کی فوج کھڑی تھی۔ پرجین جنرل سامنے آیا اور خالد بن ولید کو چیلنج کیا، لیکن مسلمانوں کی فوج سے ایک عام سپاہی نے جا کر اس کو ختم کر دیا۔ ایک بار پھر پرجین فوج کا جنرل جنگ سے پہلے ہی مارا گیا، جس کے بعد دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر فل فلیج حملہ کر دیا اور بہت سخت جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن پرجین فوج بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے، جس کی وجہ سے پہلی بار خالد بن ولید نے مجبوراً مسلمانوں کو جنگ سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان فائنلی جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر جیت کی خوشی میں بہت تیزی سے پرجین فوج مسلمانوں کے پیچھا کرنے لگی، اور مسلمانوں کے پیچھے اتنی تیزی سے آئی کہ ان کی فوج کی دو لائنز ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئی۔ مسلمان بالکل سیدھی لائنز میں پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے بلکہ ایک دوسرے سے دور جا رہے تھے۔ آخر پرجین فوج مسلمانوں کا پیچھا کرتے کرتے ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئی کہ ان کی آرمی ایک نہیں بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹ گئی، اور ان کی فوج کے درمیان دو بڑے گیپس بن گئے، اور اسی ٹائم کا خالد بن ولید کو انتظار تھا، اور اچانک خالد بن ولید اپنے گھڑ سواروں کو لے کر ان دو گیپس سے آگے بڑھے اور پرجین فوج کے سینٹر کو گھیر لیا، اور آہستہ آہستہ انہیں کرش کرنے لگے، اور پھر اسی طرح باقی فوج کو بھی کرش کر دی۔ پچھلی لائن نے جب دیکھا کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں تو وہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن ان کے آرمرز ہمیشہ بہت بھاری ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دور جانے سے پہلے ہی مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو ختم کر دیا، اور اس طرح پرجین فوج کی ایک اور بہت بڑی فوج کو خالد بن ولید نے کرش کر دی۔ یہ جنگ کویت سے باہر عراق کے اندر ہوئی، مطلب اب مسلمان کویت کو فتح کرنے کے بعد ایران کے دوسرے بڑے پروونس عراق میں انٹر ہو چکے تھے۔ اب یہاں سے آگے بڑھنا بہت مشکل تھا، کیونکہ عراق اور مدینہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ عراق میں مسلمانوں کی فوج کو اپنے ہیڈ کوارٹر مدینہ سے بار بار کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خالد بن ولید نے اس علاقے کو اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنایا، کیونکہ اس علاقے میں پرجینس اور عربی دونوں آباد تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اس علاقے کی ساری پراپرٹی انہی لوگوں کو واپس کر دی، اور کسی سے بھی زبردستی کوئی بھی چیز نہیں چھینی، اور بہت تیزی سے اس علاقے میں بہت ساری عدالتیں، کورٹس بنائے، اور ان کورٹس میں ججز بڑے بڑے صحابہ کو بنایا، جس کی وجہ سے بہت تیزی سے اس علاقے میں پہلی بار جسٹس انصاف قائم ہونے لگا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں کی لوکل آبادی نے سوچا کہ یہ مسلمان پرجین ایمپائر سے بہت اچھے ہیں، اسی لیے بہت تیزی سے اس علاقے کے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہونے لگے، جس سے مسلمانوں کی فوج دوبارہ بڑھنے لگی، اور جزیہ اور ٹیکس کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج کے پاس پیسہ بھی آنے لگا۔ مطلب آج کل کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف جنگ ہی لڑا کرتے تھے، حالانکہ خالد بن ولید ہمیشہ جنگ کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی جسٹس اور اکنامی کو بھی امپروو کرتے تھے۔ مسلمانوں نے جیت کے ساتھ ساتھ عراق کے ساؤتھ کو بھی فتح کر لیا، جو کہ پرجین ایمپائر کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان ان کے علاقے فتح کیے جا رہے ہیں تو ان دونوں نے پرجین اور رومن ایمپائر نے اپنی 700 سال کی پرانی دشمنی کو بھلا کر دونوں ہی مسلمانوں کے خلاف یونائٹ ہو گئی، اور دونوں نے مل کر 40,000 ہزار کی ایک فوج مسلمانوں کی طرف بھیجی۔ اس سے آگے کی سٹوری اگلی ویڈیو میں، تو سبسکرائب، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر لیں، تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔